اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محسن قراتی حوزے میں ہمارے استاد ہیں، تفسیر کے بہت زبردست معروف شخصیت ہیں، اور ان کی ایک چیز مشہور ہے کہ وہ ہنسی مذاق میں درس دیتے ہیں اور بڑے زبردست قسم کے نکات بیان کرتے ہیں ہنسی مذاق میں۔ دعا کے بارے میں فرمایا کہ ہمارے کچھ جذباتی مسلمان ایسے ہیں کہ وہ دعا مانگتے ہیں، ان کی قبول نہیں ہوتی تو پھر وہ ناراض ہو جاتے ہیں، کہنے لگے بھائی اللہ نے جو ہے ہماری دعا قبول نہیں کی۔ بھائی اللہ پھر فرماتے، خود آیت اللہ محسن قراتی فرماتے اللہ آپ کا نوکر نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ یہاں سے آپ نے آرڈر دیا، آپ آقا ہیں، آپ نے آرڈر دیا اور وہ آرڈر پورا کریں، ایسا نہیں ہے۔ آپ دعا کریں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ادعونی استجب لکم۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی دعا پوری نہ ہو تو آپ کہیں گے جناب علی نہیں ابھی بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے، کہنے لگا بھائی ہم نے دعا مانگی تھی اللہ سے، اللہ نے ہماری دعا قبول ہی نہیں کی۔ خود قرآن کے اندر فرمایا ادعونی استجب لکم، اور جب ہم نے مانگا تو پھر ہمیں ملا ہی نہیں۔ تو یہ سب مولوی کی باتیں ہیں، بس رہنے دے بھائی۔ بھائی میرے ایک آیت نہیں ہے صرف، اور بھی آیات ہیں، صرف ادعونی استجب لکم والی آیت نہیں ہے، اللہ کی دوسری آیات قرآن کے اندر آئی ہیں، ان کو ملا کے جب آپ رزلٹ نکالیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ کیا فرمایا کہ وَأَنَّ لَيْسَ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی چیز ملے گی جس کے لیے وہ اسٹرگل کرے گا، جس کے لیے وہ کوشش کرے گا۔ یہ ایک آیت ہو گئی۔ دوسری آیت فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو بھی ہماری راہ میں جہاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے لیے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اس کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں۔ آغائے رہبر معظم فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جو جہادو آیا ہے، یہ لفظ، یہ جہاد صرف جہاد بالسیف نہیں ہے، تلوار چلانا نہیں ہے اس سے مراد، اس کو عمومی معنوں میں بھی لیا جا سکتا ہے، عمومی اسٹرگل بھی کسی ہدف کو پانے کے لیے اس معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ کوشش کریں، پھر آپ کے لیے اللہ راہیں کھولے گا، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ پھر فرمایا اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، محسنین کے ساتھ ہے، اسی آیت کے اندر وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، آپ کے ساتھ ہے اللہ، محسنین کے ساتھ، لیکن آپ بھی تو قدم بڑھاؤ۔ شرط یہ ہے کہ آپ اسٹرگل کرو اپنے ہدف کو پانے کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو صرف مسلم، یا اللہ تو نے کہا ہے ادعونی استجب لکم، تم مانگو میں دوں گا، اب ہم مانگ رہے ہیں ہمیں دے دے، ایسا نہیں ہوگا، اسٹرگل کرنی لازمی ہے۔ اور تیسری چیز جو ہم ملحوظ خاطر نہیں رکھتے دعا کے اندر فرمایا وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے بہت ساری چیزیں بری ہوتی ہیں، وہ مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے اچھی ہیں لیکن وہ ہمارے لیے بری ہوتی ہیں، اللہ ہمیں کبھی بھی بری چیز نہیں دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خیر مطلق ہے۔ خیر مطلق کی معنی یہ ہوتی ہے اس ہستی کو خیر مطلق کہا جاتا ہے جس سے شر کی ذرا برابر بھی امید نہ ہو، تو وہ اللہ جو خیر مطلق ہے وہ آپ کو بری چیز کیسے دے سکتا ہے؟ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بہت ساری چیزیں ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا لیکن ہمارے لیے وہ بری ہوتی ہے۔ خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تمہیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ تمہارے لیے بھلی ہوتی ہیں، تمہارے لیے اچھی ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور بہت ساری چیزیں جن سے تم محبت کرتے ہو وہ تمہارے لیے شر ہوتی ہیں، تمہیں نہیں پتہ، اللہ جانتا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ اور کچھ دنوں بعد اب بہت سارے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، گڑ گڑا کے بچوں کی طرح ضد کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ دے 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 دے، لیکن بعد میں وہ دعا پوری نہیں ہوتی، اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔ کچھ دنوں بعد پتہ چلتا ہے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر تو نے یہ دعا قبول نہیں کی، یہ تو ہمارے لیے نقصان دہ تھی۔ یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین چیزیں ملحوظ خاطر رکھنی ہے ہمیں، بھائی اسٹرگل کرنا ہے، اللہ سبیل کھولے گا لیکن شرط یہ اسٹرگل کرنا ہے، اور یہ ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ اللہ ہمیں وہ چیز دے گا جو ہمارے لیے اچھی ہوگی۔ اب یہاں پر مجھے پتہ ہے کہ ہمارے دوست طلاب، ہمارے مولوی علماء کرام یہ اعتراض شاید کریں کہ جناب بہت ساری روایات کے اندر، بہت سارے قصوں کے اندر، علمی لٹریچر کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ نے غیبی مدد فرمائی، تو وہاں پر بھی میں دست بستہ گزارش کروں گا کہ اگر غور کریں گے تو وہاں پر بھی آپ کو اسٹرگل ملے گی، کسی نہ کسی طرح سے اسٹرگل ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ دیتا ہے۔ میں آپ کے سامنے مثال پیش کر دوں، حوزہ علمیہ قم، آیت اللہ بروجردی سارے اخراجات چلاتے تھے، طلاب کا شہریہ اور دیگر اخراجات جو بھی تھے سارے ذمے کس کے تھے؟ آیت اللہ بروجردی مرحوم کے۔ جب آیت اللہ بروجردی مرحوم کا انتقال ہو گیا تو علماء پریشان ہو گئے کہ جناب اب اخراجات کیسے برداشت کریں، کون برداشت کرے گا، کیسے چلیں گے، حوزہ کیسے چلے گا؟
سر جوڑ کر بیٹھ گئے سارے علماء، بڑی میٹنگ ہوئی، آیت اللہ گل پائگانی آ گئے، امام خمینی آ گئے، دوسرے علماء سارے آ گئے کہ جناب یہ سوچیں کہ اخراجات کیسے چلیں گے حوضے کے۔ آیت اللہ گل پائگانی مرحوم فرماتے ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ 1/3 حصہ جو اخراجات کا ہے وہ آپ برداشت کریں گے۔ میں پریشان ہو گیا، میں نے بولا میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں تو خود لے لے کر گزارا کر رہا ہوں، ایک طالب علم ہوں، میں کہاں سے دوں گا؟ یہ فرمایا کہ نہیں، آپ کے اجداد بہت بزرگ تھے، ہمیشہ انہوں نے خدمت کی ہے۔ آیت اللہ گل پائگانی کے جو اجداد تھے وہ بڑے علماء، بڑے بزرگ تھے، انہوں نے ہمیشہ حوضے کی خدمت کی ہے، تو فرمایا آپ کی ذمہ داری ہے، پہلے بھی آپ خدمت کر رہے ہیں، آپ کا خاندان، تو اب آپ یہ ذمہ داری لیجئے۔ آیت اللہ گل پائگانی فرماتے ہیں اللہ اللہ کر کے میں نے توکل کر کے اللہ پر میں نے یہ ذمہ داری قبول کر لی۔ پہلا مہینہ اخراجات میں نے بازاریوں سے، تاجروں سے قرضہ لے کر دکانداروں سے اخراجات چلائے۔ دوسرا مہینہ بھی کچھ نہیں ملا، کہیں سے کچھ نہیں آیا، میں نے اسی طرح سے قرضہ لے کر چلایا۔ تیسرا مہینہ بھی اس طرح سے چلایا، جب میں قرضوں میں ڈوب گیا تو مجبور ہوا کہ کیسے قرضہ ادا کروں گا، اگر خدا نخواستہ میں کل انتقال کر جاتا ہوں تو بچے کہاں سے دیں گے؟ جہاں نماز بچھا کے اللہ سے دعا کی مولا یہ حوضہ تیرا ہے، اس میں تیرا ذکر ہوتا ہے، تیرے دین کی خدمت ہوتی ہے، تو ہی میری مشکل حل فرما۔ فرمایا کہ کچھ دنوں بعد میں نماز پڑھ کے جب نکلا تو میرے پیچھے ایک بوڑھے میاں میں نے دیکھا کہ آ رہے ہیں، میرا پیچھا کر رہے ہیں، لیکن میں کیونکہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، مجھے لگا کہ یہ ضرورت مند ہے، کوئی چیز مانگیں گے، اس لیے میں جلدی جلدی قدم بڑھاتے اپنے گھر کی طرف گیا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، میرا تعاقب کر رہے ہیں۔ مجبور ہو کر گھر کے دروازے پر جب میں پہنچا تو یہ بوڑھے میاں میرے پیچھے تھے، تو میں نے ان سے مجبور ہو کر پوچھا کہ جناب عالی کوئی کام ہے آپ کو مجھ سے، آپ میرا پیچھا کر رہے ہیں؟ ان بزرگوار نے وہ گٹھڑی ایک رومال میں کوئی چیز باندھی ہوئی تھی، ہاتھ بڑھا کر مجھے کہا کہ یہ میرے اوپر واجبات تھیں جو میں آپ کو دینا چاہتا تھا، گل پائگانی آپ کا نام ہے؟ کہنے لگا یہاں میں گل پائگانی ہوں، تو یہ دے دیے۔ کہا کہ چلے گئے، نہ رسید مانگی، نہ کچھ مانگا، کچھ بتایا نہیں۔ آغا فرماتے ہیں میں نے صرف ان سے نام پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ میرا نام غیب علی ہے، یہ کہہ کر چل دیا، اور اس کے بعد میں نے قم کی بازاروں میں، حرم میں، ہر جگہ پہ نظر دوڑائی، وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئے۔ گھر جا کر وہ گٹھڑی کھول کر جب میں نے گٹھڑی میں دیکھا تو اتنی رقم تھی کہ میرے سارے جو قرضے تھے، اخراجات تھے حوضے کے، وہ سارے اس میں نے ادا کر دیے۔ تو غیب کی مدد ہوتی ہے، لیکن یہاں پر بھی یہ فیکٹر ملحوظ خاطر رہے کہ پہلے قرضے لیے، مشکلات کا شکار ہوئے، گئے، اسٹرگل کی، 3 مہینے اسٹرگل کی، پھر اللہ نے غیبی مدد کی۔ تو ہر جگہ پر یہ اسٹرگل کا جو فیکٹر ہے، یہ جو جہاد کا فیکٹر ہے، جد و جہد کا ہے، ہاتھ پیر چلانے کا فیکٹر ہے، یہ کبھی بھی آپ سے معاف نہیں ہوتا۔ یہ اینی ہاؤ، ہر لحاظ، ہر صورت میں آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے۔ تو خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدا ہمیں معارف کی حقیقت سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔